بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون صلوات. عزیزان محترم، سن 1435 ہجری کی اس متبرک شام غیبہ کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورے کی 12ویں آیت ہے. ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے دن کو اور رات کو. سخر لکم اللیل والنہار، شب و روز کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا. والشمس والقمر، اور اللہ نے سورج کو اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے اس کے امر پر مسخر ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً ہم نے ان چیزوں میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. لیتے ہیں. یہ آئے مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا یہ اپنے سیاق و سباق سے جڑی ہوئی ہے. اس سے اوپر کی 2 آیتیں توجہ رکھنا. هو الذی انزل من السماء ماء لکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو برسایا. منہا شرابن، تم اس سے سیراب ہوتے ہو، اسے پیتے ہو. ومنہ شجر، اور اسی پانی سے بیل بوٹے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں. فیہ تسیمون، اور تم انہی درختوں کے درمیان اپنے مویشیوں کو چراتے ہو. یمبتو، دیکھو پانی کا تذکرہ، یمبتو لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات، اور اسی پانی سے اللہ اگاتا ہے تمہارے لیے. اس نے پانی برسایا تمہارے لیے، بیل بوٹے اگائے تمہارے لیے. یمبت لکم بہ الزرع، کھیت تمہارے لیے اگاتا ہے، زیتون تمہارے لیے اگاتا ہے، خرمے کے درخت تمہارے لیے اگاتا ہے، انگور تمہارے لیے اگاتا ہے. ومن کل الثمرات، اور جتنے بھی پھل پھول ہیں دنیا کے وہ سارے تمہارے لیے اسی پانی سے اگاتا ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں اس نے نشانی رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں. اب 2 آیتیں ہو گئی، اس کے فوراً بعد گئی ہے وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو. اور اس کے فوراً بعد کہا اس آیت کے بعد وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور اللہ نے اس زمین سے جو تمہارے لیے بیل بوٹے اگائے ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون،
ہم نے اس میں نشانی رکھی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت کو قبول کرتی ہے. تو کیا نشانی رکھ دی؟ مختلف رنگوں کے بیل بوٹے نکل رہے ہیں, مختلف رنگوں کے پھل پھول دنیا میں آ رہے ہیں. پانی کہیں گے, مٹی کہیں گے, موسم, یہ مختلف چیزیں تو ہے کوئی مصور ایسا جو اس حجاب آب و گل کے پیچھے بیٹھا ہوا رنگین تصویریں بنا رہا ہے؟ تو ان آیات میں یہ ایک گروپ ہے آیتوں کا. میں نے بہت مختصر کی آیتیں منتخب کر کے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی, ورنہ ایک پورا گروپ ہے. ان آیات کے ذریعے پروردگار عالم نے عقل انسانی کو متوجہ کیا کہ یہ کائنات اتفاق نہیں ہے, حکمت ہے. یہ فسانے آب و گل اتفاق نہیں ہے, حکمت ہے. یہ کائنات ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے, حادثہ نہیں ہے. یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے, یہ اتفاق نہیں ہے. یہ کوئی حادثاتی عمل نہیں ہے, منصوبے کے ساتھ آئی ہے یہ کائنات. اور اب ایک لفظ کی طرف توجہ کرو. یہ جو 3-4 آیتیں میں نے ہدیہ کی, ان میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے لکم. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے, لکم یعنی تمہارے لیے, لکم یعنی تمہارے لیے. ینبتو لکم, اللہ پھل پھول پیدا کرتا ہے, بیل بوٹے اگاتا ہے, لکم تمہارے لیے. انزل من السماء ماء لکم, اللہ نے پانی برسایا تمہارے لیے. سخر لکم اللیل والنہار, اللہ نے دن کو مسخر کیا تمہارے لیے, رات کو مسخر کیا تمہارے لیے. چاند کو روشنی دی تمہارے لیے, سورج کو چمکایا تمہارے لیے. وما ذرا لکم فی الارض مختلف الوانہ, یہ مختلف رنگ کے بیل بوٹے جو بنائے وہ کس لیے بنائے؟ تمہارے لیے. تو سورج چمکے تمہارے لیے, بتوجہ رہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون, ہم نے نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے. اب جملہ عرض کروں, سورج چمکے تمہارے لیے, چاند چمکے تمہارے لیے, پانی برسے تمہارے لیے, ہوا سنکے تمہارے لیے, ستارے ٹمٹمائے تمہارے لیے, مویشی پیدا ہو تمہارے لیے, مویشیوں کے تھنوں سے دودھ آئے تمہارے لیے, ان کا گوشت مہیا ہو تمہارے لیے. یہ سب آیتوں کے ترجمے کر رہا ہوں. تو جب سب کچھ تمہارے لیے ہے تو یہ بھی تو سوچو تم کس کے لیے. ساری کائنات تمہارے لیے ہے تو تم بھی کسی کے لیے ہو. اور اب وہ کون ہے؟ اسی چین میں, اسی گروپ میں آیتوں کے ایک مقام پہ ارشاد فرمائے, ان ربکم لرؤوف رحیم, تمہارا رب بڑا مہربان ہے, تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا ہے. یعنی تعارف کرایا الوہیت سے نہیں, ربوبیت سے. مصلحتیں ہیں قرآن کی کہ کس لفظ کو کہاں استعمال کرے. قرآن کی مصلحت ہے کہ کس لفظ کو کہاں استعمال کرے اور کتنی مرتبہ استعمال کرے. یہاں جو ذکر کیا وہ الوہیت کے حوالے سے نہیں, ربوبیت کے حوالے سے. ٹھیک, اچھا بھائی, تو اب اس مقام پہ رک جاؤ. والانعام خلقھا لکم, چوپائے بنائے تمہارے لیے, سورج چمکایا تمہارے لیے, چاند بنایا تمہارے لیے. یعنی ایک رب ہے جو کائنات کی پرورش کر رہا ہے اور تم اس کی ربوبیت کے دائرے سے باہر نہیں ہو. یہاں تک آ گئے نا. رکنا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے ہمیں خلق کر دیا, اب تو ہم خلق ہو گئے نا, تو ہمارا اس رشتہ کیا ہے؟ تو تمہارا رشتہ اس سے اب اس وقت خلاقیت کا نہیں ہے, ربوبیت کا ہے. اس وقت جو تمہارا رشتہ ہے نا وہ خلاقیت ہو گئی, تخلیق, خلق ہو گئے, لیکن ربوبیت تو ہے. یہ کس کی زمین پہ چل رہے ہو؟ یہ کس کے آسمان کے نیچے سانس لے رہے ہو؟ اور یہ کون سی ہوائیں ہیں کس کی؟ یہ تمہارے تنفس میں جا رہی ہیں, تمہارے نفس سے باہر آ رہی ہیں. بھائی سانس
آمد و رفت کا نام ہے، فقط اندر جانے کا نام نہیں ہے ہوا کی۔ سانس جسم کے اندر جاتی ہے، پھر باہر نکلتی ہے۔ اگر اندر جا کر رک جائے جنت، اگر نکل کے دوبارہ نہ جائے جنت، تو آدھی سانس میں بھی تم بے نیاز نہیں ہو۔ اپنی آدھی سانس میں بھی تم اللہ سے بے نیاز نہیں ہو۔ قرآن کا ربوبیت، قرآن کا آغاز، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آغاز ربوبیت، ارے قرآن کا اختتام بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ۔ اس کی ربوبیت، اس خالق کائنات کی ربوبیت پوری کائنات کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے۔ بھئی یہی تو سمجھا رہا تھا، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان عقل ہیں۔ تو قرآن کا یہ جو 4-5 آیتیں میں نے آپ کی خدمت حلیہ کی، ان کا پیغام یہ ہے کہ مظاہر فطرت کو دیکھو، مظاہر فطرت میں فکر کرو، کائنات میں غور کرو، اپنی عقل سے کام لو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف تم کائنات کی اسرار سے پردے ہٹاتے جاؤ گے اور دوسری طرف اللہ سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ بہت آیات ہیں جن میں پروردگار نے حکم دیا ہے انسانوں کو کہ اس کی آیات میں تعقل سے کام لیں، اس کی آیات میں غور کریں، اس کی نشانیوں میں فکر سے کام لیں۔ بھائی جانور سے نہیں کہا کہ سوچو، اب یہیں سے فکر آگے بڑھ جائے گی۔ کسی جانور سے نہیں کہا، کسی جانور سے نہیں کہا کہ سوچو کائنات کی نشانیوں میں، انسان سے کہا بھائی کوئی چیز تو ہے نا انسان میں جانور سے الگ۔ تو اب حیوان میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ حیوان اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرتا ہے، تو حیوانیت نام ہے خواہشات جسم کی تکمیل کا، اور انسان اپنے کمالات کو تکمیل دیتا ہے، اپنے کمالات کو پروان چڑھاتا ہے، اپنے کمالات کو ارتقا دیتا ہے۔ جہاں ارتقا ہوگا وہاں عقل ہوگی، جہاں جمود ہوگا وہاں بے عقلی ہوگی۔ منزل دور ہے، میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ اچھا بھائی، تو اب عقل آئی اور تعقل آیا، عقل آئی تفکر آیا، عقل آئی کلیات بنانے کا سلیقہ آیا، مستقبل بینی کا سلیقہ آیا۔ جانور اپنی غذا کو غیر ضروری طور پر روک کے نہیں رکھتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ اب انسان کو سوچنا ہوگا کہ کتنا رکھے کتنا بانٹے، چونکہ عقل آ گئی، چونکہ انسان کے پاس عقل آ گئی۔ نہیں، جانور کو غصہ آیا دوسرے جانور کو پھاڑ دیا، تو ایسا ہوتا ہے نا۔ غصہ ایک ضروری عمل ہے، توجہ رہے۔ آج تک تم نے یہی سنا ہوگا کہ غصہ بہت بری شے ہے، غصہ ایک ضروری عمل ہے، لیکن اب اس میں انسانیت کے معیار کو دیکھنا۔ اگر غصہ نہ ہو تو انسان بے غیرت ہو جائے، اگر انسان میں غصہ نہ ہو تو انسان بے غیرت ہو جائے، اور اگر غصہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو دہشت گرد ہو جائے۔ تو غصہ اگر نہ ہو
تو بے غیرتی ہے، غصہ اگر زیادہ ہو جائے دہشت گردی ہے. یہی عقل کا مقام ہے کہ کتنا کرنا ہے اور کہاں غصہ کرنا ہے. تو عقل کے لیے ایک معیار دیا اور عقل کے ذریعے تمیز سکھلائی نیکوبت کی. رکے رہنا، جیسے کہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. عقل نیکوبت کی تمیز سکھلائے، عقل بتلائے کہ خبیث کیا ہے طیب کیا ہے، عقل بتلائے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے نا. اچھا بھائی، اب ہم یہاں تک تو آ گئے. اب کس کی عقل؟ بہت توجہ رہے، تم بھی عقل مند ہو، میں بھی عقل مند ہوں. ساری دنیا میں اس وقت جتنی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، ہر تہذیب کا دعویٰ ہے کہ وہ عقل مند ہے. اچھا بھائی، جب تہذیب کا دعویٰ، ہر تہذیب کا دعویٰ ہے کہ وہ عقل مند ہے، تو جب ہر تہذیب عقل مند ہے تو تہذیبوں میں ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے؟ سب کا دعویٰ ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم عقل مند ہیں. اور آج تم سن رہے ہو کہ مکالمے کی ضرورت ہے. تم سن رہے ہو، بار بار سن رہے ہو کہ مکالمے، تہذیبوں میں، ادیان میں، مسلکوں میں مکالمے کی ضرورت ہے. تو یہ مکالمے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی لیے پیش آئی کہ عقلوں میں تصادم ہے، عقلوں میں ٹکراؤ ہے. میں توجہ رکھ رہا ہوں. تو عقل فائنل حجت نہیں ہے، عقل تمہارے جذبوں کے زیر اثر ہے. عقل جذبوں کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. اب مجھے کسی کی مثال کیوں دوں، ضرورت ہوئی کہ کچھ پیسے آ جائیں میرے پاس، میں کسی آفس میں کسی جاب پہ بیٹھا ہوں، پیسے آ جائیں، ٹھیک ہے نا. تو دل نے کہا کہ رشوت لے لو، اور عقل نے اسے رشوت لینے کا طریقہ بتلا دیا تاکہ پکڑا نہ جائے. عقل نے اسے رشوت لینے کا سلیقہ بتلا دیا کہ ایسے سلیقے سے رشوت لو کہ پکڑے نہ جاؤ. تو خارج عقل کا ٹیم ورک ہو گیا. اب اسے کون کنٹرول کرے؟ اسے کنٹرول کرنے کے لیے ایک بلند تر توانائی کی ضرورت ہے، اور اس توانائی کا نام ہے قرآن مجید. عقل سے بڑی کسی توانائی کی ضرورت ہے، اور اس توانائی کا نام ہے قرآن مجید. قرآن نے خدا دی، لأن قرآن سورہ 13 سورہ، لأن قرآن سیرت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض اور کلم بہ الموتى. اگر دنیا میں کوئی شے پہاڑوں کو ہٹا سکتی ہے تو وہ قرآن ہے. اگر زمینوں کے سینے کو چاک کر سکتی ہے تو وہ قرآن ہے. اگر کوئی شے مردے کو بولنے پہ آمادہ کر سکتی ہے تو وہ قرآن ہے. یہ پھر قرآن نے آواز دی، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یہ قرآن تمہیں بہترین باتوں میں سے سب سے بہتر بات کی طرف ہدایت کرتا ہے. تم نے اس آیت کا ترجمہ سن لیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی 4 بہترین باتیں ہوں، ان میں سب سے بہتر کی طرف ہدایت کرتا ہے. یعنی اگر اچھے بھی ہو تو ان میں سے سب سے اچھا تلاش کرنا ہے. إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ باعزت قرآن ہے، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہم نے اس باعزت قرآن کو رکھ دیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کے معنی تک وہی پہنچیں گے جو صاحبان تطہیر.
किताबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिह। अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह की किताब नहीं है तो एक सूरा ही बना के ले आओ। तुम तो चलो, अब मौलाना फिगर कलाम मौजूद है। और अब सूरह बनी इस्राईल में आया बिक़ौल लइन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ा क़ुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। अगर सारी दुनिया के जिन्नात और सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी इस किताब का, इस कुरान का जवाब लिखना चाहें, मुमकिन नहीं है। तो दुनिया की कोई किताब कुरान जैसी नहीं, और कुरान किसी किताब जैसा नहीं। तो कुरान तो किसी किताब जैसा नहीं, और वर्ष कुरान तुम जैसा। कुरान तो समझ में आ गया ना। अगर कुरान समझ में आ गया तो वर्ष से कुरान भी समझ में आ गया। मैंने गुज़श्ता साल इसी मिंबर से आपकी खिदमत में वो रवायत पेश की थी, इन्नी तारिकुन फिकुम सकलैन, किताब अल्लाह है वेतरती अहले बैती, बड़ी मोतबर रिवायत है और सनद की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। पूरे आलम इस्लाम के सामने इसके सही सनद होने की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। कुरान की तरफ अभी वापस जाएंगे, अभी एक जुमला सुनते जाओ। इन्नी तारिकुन फिकुम सकलैन किताब अल्लाह है वेतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तुम में कुरान को और इतरत को। इतरत को तुम्हारे लिए मैं का इस्तेमाल हुआ, तुम मैं छोड़ रहा हूं इतरत को। तुम इतरत अब ये मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब ये मेरी मजबूरियां हैं। जानते हो आगे रिवायत का जुज क्या है? इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज। ये इस्तिदलाल हमेशा ज़हन में रखना, इसे गिरा देकर अपने ज़हन में महफूज कर लो। ये कुरान और इतरत नहीं जुदा होंगे। नहीं जुदा होंगे क़यामत तक कुरान इतरत के साथ, इतरत कुरान के साथ। अच्छा भाई अब मैं बतलाऊं, कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं हमेशा कुरान के साथ। हाफिज कुरान भी दावा नहीं कर सकता। भाई हाफिज कुरान कभी तो हालत नियासत में होगा, कुरान ये कौन है तहारत वाले? फिक्र को आगे जाना है। वह इन्नहुमा लन यफ्तरिका, फिर वापस जाऊंगा मकाम खत्म नबूवत की तरफ, लेकिन ये रवायत मुकम्मल हो जाए, ये जुदा नहीं हो सकते। ठीक है ना? कब तक जुदा नहीं हो सकते? ये दोनों साथ आएंगे हौज़े कौसर तक, साथ आएंगे। बहुत तवज्जो है, बहुत तवज्जो है। जब ये वादा है मेरे सच्चे रसूल का कि क़यामत तक कुरान और इतरत अलग नहीं हो सकते, तो अगर आज कुरान मौजूद है तो इतरत का वजूद है।
قرآن کی طرف. میرا نبی قرآن کا وارث اول محمد رسول اللہ. عجیب مرحلہ فکر ہے. دو آیتیں سنو, آیات میرے پاس بہت ہیں, صرف دو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ جس طرح کا رسول بھیجا. دیکھو بھائی, قرآن کا اسلوب ہے اور اس اسلوب پر تمہیں روکوں گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. تعارف کس کا ہے؟ ایسا رسول بھیجا, اس کے ذریعے اس کا تعارف ہے. اسلوب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا, اسلوب قرآن کو. پھر دوہرا رہا ہوں, ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا, اس کے ذریعے تعارف اللہ کا. تو تعارف محمد کا نہیں ہے, محمد کے ذریعے اللہ کا تعارف ہے. تو اللہ اپنے تعارف میں اپنے محمد کو وسیلہ بنائے. اللہ اپنے تعارف کے لیے اپنے نبی کو اپنا وسیلہ بنائے, اور آپ نبی کو ہٹا کر براہ راست یا اللہ مدد فرماتے رہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں بھائی رکو, اب تو آیا ہے میرے نبی کا تذکرہ. اب تو میرے نبی کا تذکرہ شروع ہوا. تو سنتے چلو اور ذہن میں محفوظ رکھ لو. بھائی کوئی آیا غیر مسلم مسلمان ہونے کے لیے, اجازت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد میں کلمے میں آپ کا نام پڑھوا دوں؟ اجازت دیجئے, سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ آپ کا. اچھا بھائی کس کا نام پڑھواؤں؟ لا الہ الا اللہ کے بعد کس کا نام پڑھواؤں؟ محمد رسول اللہ. آپ کا نام نہیں لے سکتا میں. اچھا بھائی آپ کا نام لے لوں حرج کیا ہے؟ کہا حرام ہے. اچھا بھائی کس کا نام لوں؟ کہا واجب ہے محمد کا نام لو. امت کا نام لوں تو حرام, رسول کا نام لوں تو واجب. جب امت میں اور رسول میں حرام اور واجب کی نسبت ہے تو ہم جیسا کیسے؟ تھوڑا سا رکے رہنا, اس مولانا فکر پر رکے رہنا, اس لیے کہ میں ابھی جان نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ اقرار نہ کروا لوں کہ میرا نبی تم جیسا نہیں ہے. ابھی بتلا رہا ہوں. اچھا بھائی, تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اب تو یہ قرآن ہے نا, سورہ جمعہ کی آیت بار بار سنتے ہو جمعے کے دن. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے, لوگوں کے نفسوں کا تزکیہ کرے, کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے. تو وہ تزکیہ کرنے والا, تم تزکیہ کروانے والے, وہ تلاوت کرنے والے, تم تلاوت سننے والے, وہ تعلیم دینے والے, تم تعلیم لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم مجھ جیسے. یہ مولانا فکر ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی اب ایک بات اگر برداشت کر سکو تو میں کہہ دوں,
پورا دین یہی ہے. کہاں تک بھاگو گے میرے نبی سے؟ پورا دین بتاؤں؟ توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو تھوڑا سا سطح عمومی سے بلند کروں گا. محمد والے محمد سلام. یتلو علیہم آیات ہی، آیات کی تلاوت کرے گا. یزکیہم، نفسوں کو پاک بنائے گا. یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے گا. والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے گا. 4 فریضے ہیں: آیات کی تلاوت، نفسوں کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم. یہی ہے نا. اب میں مقام محمد عربی بتانا چاہ رہا ہوں. یہ پورا دین ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے. اگر اس کے علاوہ کچھ دین ہو تو بتا دو. رسول کے مقصد بعثت میں یہی کہا پروردگار نے، آیات کی تلاوت کرے گا، نفسوں کو پاک بنائے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا. تو پورا دین آ گیا نا. اچھا بھائی، تو آیات کی تلاوت کرے گا قرآن، نفسوں کا تزکیہ کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا. 4 چیزیں ہیں نا. 1/4 ہے قرآن اور 3/4 ہے میرے محمد کی سنت. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اگر بات آ رہی ہے اور محمد رسول اللہ سمجھ میں آ گئے تو جملہ سنو اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لو. نوح علیہ السلام، کیا بتلاؤں کہ میرا نبی کون ہے؟ نوح علیہ السلام 900 سال سے زیادہ ان کی حیات نبوت ہے. قرآن نے کوٹ کیا ہے 950 سال. کتنے مسلمان بنائے؟ اتنے بنے کہ ایک کشتی میں آ گئے. ساڑھے 900 سال میں اتنے بنے کہ ایک کشتی میں آ گئے. تو نوح نے ہدایت کی اور میرے نبی نے 23 برس میں 950 سال میں پورے خطے کو مسلمان کر دیا. وہ ہدایت تھی جو نوح نے کی. یہ ہدایت کا معجزہ ہے جو میرے نبی نے دکھایا. مرحلے ہیں فکر کے اور ان مراحل میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. میرا نبی ہدایت کا معجزہ ہے. اور اب جب کہا کہ تمہارے بت اندھے ہیں، لولے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اٹھا کے پھینک دو، ٹوٹ جائیں گے. میرا خدا اپنے خدا کی تعریف کی نا میرے نبی نے. بتوں کو برا کہا تو کوئی تو غیرت دار کافر نکلتا. کوئی تو غیرت دار کافر نکلتا اور کہتا کہ مسلمانوں کے رسول تم ہمارے خداؤں کو برا کر رہے ہو. لا اپنا خدا، تم نے ایک عیب نکالا ہے، ہم 500 عیب تمہارے خدا میں نکالیں گے. زبانیں گونگ ہو گئی، نہیں زبانیں کٹ گئی، اس لیے کہ ایسا بے عیب رسول بھیجا کہ پہلے اس میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو اس مرحلے فکر پہ آ گئی کہ اگر ہدایت کا معجزہ ہے تو کردار میں طہارت کا معجزہ ہے. اور جاتے وقت حیات انسانی کے لیے ایسا مکمل قانون دے گیا جسے شریعت کہتے ہیں کہ وہ آج تک چیلنج نہیں ہوا. علم کا بھی معجزہ ہے.
بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ یا ایھا النبی، سورہ احزاب 33 سورہ قرآن مجید کا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اب ایک لفظ کو سے اپنے سننے والوں کو آشنا کروانا چاہ رہا ہوں میں. داعیا الی اللہ باذنہ، اپنا پورا اذن تجھے دیا. اب اسے عربی زبان میں کہتے ہیں معزون من اللہ. یہ اصطلاح ذہن میں رکھنا، کام آئے گی تمہارے کسی دن. معزون من اللہ، اذن یافتہ اللہ سے، ٹھیک ہے نا. اور ایک اصطلاح قرآن میں استعمال ہوئی من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کے. تو اگر کسی کا احترام کرو من دون اللہ تو یہی تو شرک ہے. اگر من دون اللہ کا احترام کرو تو یہی شرک ہے، اور اگر معزون من اللہ کا احترام کرو تو یہی اہل توحید ہے. رکھیو غالب، مجھے اس تلخ نوائی سے معاف. بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن میں مجبور ہوں کہ یہ اللہ کو ایک ماننے والے کیا توحید کا سبق ان کے باپ دادا نے انہیں سکھایا تھا؟ یہ غریب ہے. نبیوں سے کہا اس پہ ایمان لاؤ، آیتیں تو وہی ہیں، لیکن اب آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں میں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اب پوری آیت بھی نہیں پڑھی میں نے، چھوڑ دی، جگہ آیت طویل ہے. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے عہد لیا کہ جب میرا آخری نبی آئے گا اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے نبیوں جب میرا آخری نبی آ جائے اس پر ایمان لاؤ گے. وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس کی نصرت کرو گے. یعنی نصرت سے پہلے ایمان ہے. نصرت سے پہلے ایمان ہے. ایمان لاؤ پھر مدد کرو، یعنی ایمان پہلے نصرت بعد میں. تو ابو طالب کی نصرت سمجھ میں پیغمبروں جب میرا نبی آ جائے اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، نصرت کرو. پروردگار اپنے حبیب کی مدد غیر اللہ سے کروا رہا ہے. نہیں، جب میں اذن دے دوں یا جب میں حکم دے دوں تب وہ غیر اللہ نہیں رہا. بہت باریک بنا رہا ہے. جب میں اذن دے دوں، جب میں حکم دے دوں، جب پیغمبروں کو میں نے حکم دے دیا کہ مدد کرو تو اب ان کی مدد میری مدد ہے، اس لیے کہ میں نے حکم دیا ہے. اب وہ پروردگار
انبیاء سے کہہ رہا تھا میرا محمد آ جائے تو اس کی مدد کرنا، اب وہ خیبر میں کہہ رہا نادر علی بات واضح ہوئی۔ دہلی کے ایک بہت بڑے محدث نے فارسی زبان میں پیغمبر اکرم کے حالات زندگی لکھتے ہوئے یہ جملہ لکھا، ان بزرگ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، یہ جملہ لکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب گھمسان کا رن تھا تو ایک مرتبہ رسول نے علی کو پکارا، کہا یا علی وقت مدد کون؟ علی مدد کا وقت ہے، مدد کرو، تو ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں وہ بھی سنت رسول ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے۔ یہ ہے وہ نبی جو معزون من اللہ ہے، اللہ سے اذن لے کے آیا ہے، جبھی تو سورہ حشر میں کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، 59واں سورہ قرآن مجید کا، رسول جو دے دے، بہت مشہور جملہ ہے۔ اچھا میں اپنے لفظوں میں بیان کروں، جو رسول سے ملے وہ لے لو، جو رسول سے ملے وہ لے لو، نماز ملی رسول سے، روزہ ملا رسول سے، حج ملا رسول سے، احکام زکات ملے رسول سے، پوری شریعت ملی رسول سے، تو جو رسول سے ملے اسے لینا ہے۔ اب کیا کوئی انکار کرے گا کہ میرے نبی نے کہا علی مجھ سے، وانا منو، علی مجھ سے میں علی سے، فاطمہ تو منی وانا منہا، بہار والنوار کی روایت، فاطمہ مجھ سے میں فاطمہ سے، حسن منی وانا من حسن، حسن مجھ سے میں حسن سے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ منی کے معنی سمجھ میں آ گئے؟ منی مجھ سے، دیکھو بھائی سردی اور گرمی کے کپڑے بدلتے رہتے ہیں، ابھی موسم سرد نہیں ہوا تم نے سویٹر نہیں پہنا، کمبل نہیں اوڑھا، ٹھیک، جب گرمی ہوگی کمبل اتار دو گے، جب سردی ہوگی کمبل اوڑھ لو گے، ہوتا تو یہی ہے، گرمی اور سردی کے کپڑے بدل جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ ہیں، تم سے نہیں ہیں، کپڑے جسم کے ساتھی ہیں لیکن تم سے نہیں ہے، نفس نہیں بدلے گا، اس لیے کہ نفس منی۔ خوشنود سید الصحابہ حضرت امام حسین علیہ السلام و شہداء کربلا بآواز بلند سلوات۔ میرے عزیزوں تقریر اپنے آخری مرحلوں تک آ گئی، حسین کا نام آ گیا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، اس نواسے کو پہچانتے ہو نا؟ ایک دن پیغمبر اکرم ممبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، بھرا ہوا مجمع تھا، پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں یہ نواسہ داخل ہوا مسجد میں، ہجوم کے سبب لڑکھڑا کے گر گیا،
पैगंबर ने खुतबा रोक दिया, उतरे, नवासे को गोद में लिया, मेंबर पर तशरीफ ले गए, जानू पर बिठाया हुसैन को और मजमे से कहने लगे हाजा हुसैनुन, ये मेरा हुसैन है, सारे इसे अच्छी तरह पहचान लो, वन शुरू है, जब मदद मांगे तो मदद कर देना। अजरुकुम अल्लाह, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। इन काना दीन मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़द्री, या खुदूफ खुदीनी, मेरे नाना का दीन अगर मेरे कत्ल के बगैर बच नहीं सकता तो तलवारों आओ मेरे गले को काट दो। मिन्नी है, किसी और का नवासा क्यों उठा? मोहम्मद का नवासा उठा कि नाना का दीन है, इसे अपने गले के खून से सैराब करूंगा। अजरुकुम अल्लाह। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। 28 रजब को निकले मदीने से, 3 शाबान को मक्के पहुंचे, 8 जिलहिज को वहां से सफर इख्तियार किया, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। जब करबला में तशरीफ फरमा हुए तो घोड़े ने चलने से इनकार किया। बाज़ अरबाब मकातिल ने लिखा है कि 7 घोड़े बदले, कोई आगे न बढ़ा। कहा अब्बास जरा अहले करिया को बुलाओ। गांव वाले आए, पूछा तुम्हारे इस गांव का नाम क्या है? कहा युकालु लहा गाजरिया, किसी ने कहा इसका नाम गाजरिया है। किसी और से पूछा, उसने कहा फर्जंद रसूल, इसका नाम मारिया है। किसी और से पूछा क्या करिया का नाम क्या? उसने कहा फर्जंद रसूल, इसका नाम है अक्र। एक एक से पूछते जाते हैं। एक बूढ़ा बोला युकालु लहा करबला। फर्जंद रसूल, इसका एक नाम करबला भी है। रुक गए, कहने लगे वल्लाह हा होना माफ तो रहा लेना, खुदा की कसम हमारी सवारियां यहीं ठहराई जाएंगी। हा होना मना रुका देना, खुदा की कसम हमारे सवार यहां उतर जाएंगे। हा होना तो सब जमाना, यही वो जमीन है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। हा होना तो सुबह हरीम होना, और यही वो जमीन है जहां हमारे अहले हरम असीर होंगे। भैया अब्बास खैमे लगाओ। तुमने गिरिया किया, खैमे लगे। 4 मुहर्रम को पेशर साद का लश्कर आया, 9 मुहर्रम को हुसैन महसूर हो गए, और आशूर के रात वो आई जिसका अंदेशा ज़ैनब को मदीने से था। रात को जलाई, सुबह नमूदार हुई, हुसैन के लश्कर में अजान हुई, और उसके बाद एक पे एक जाता हुसैन लाशें उठा के लाते रहे। चंद जुमले सुनो। हुसैन जब अपने किसी दोस्त का लाशा उठा के लाते थे तो तारीख लिखती है कि यजीद की फौज के सिपाही रिकाबों में जोर देकर खड़े होते थे और देखते थे हुसैन की शान से लाशों को लेके जा रहे हैं। लेकिन वही हुसैन जब अकबर के
پانیوں کے بل چلتا ہوا ہے. دو چار دوں گے بس. جب کوئی نہ رہا تو ایک مرتبہ خیمے میں آئے, ماں کی کنیز فضا کو بلایا, کہا فضا میرے خیمے میں جا, صندوق کھول, ایک پرانا کرتا ہے اسے نکال کے لا. حسین نے پہنا, اور اب حسین ایک ایک بیوی سے خدا حافظ کرتے ہوئے چلے. حسین کو چھوڑنے والا مجمع کے پیچھے چلا, چند یتیم بچے, چند حسین خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کہ اتنے میں شہزادی زینب نے آواز دی, بھیا رک جاؤ, اماں کی وصیت پوری کرنی ہے, وہ اپنا گلا بڑھا. رو چکے شہزادی نے گلے کا بوسہ لیا تو رو کے کہنے لگے کہ بہن اب میں بھی اماں کی وصیت پوری کر لوں, ذرا آستینے کا ہٹاؤ. شہزادی خیمے میں گئی, فنظر یمینا و شمالا, حسین نے دائیں دیکھا, حسین نے بائیں دیکھا, کہنے لگے ایکم مقدم جوادی, ہے کوئی میری سواری کا لانے والا. بہن پھر نکلی کہ بھیا جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا. حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو ریل لگائی, ذوالجناح نے انکار کیا, گلے میں باہیں ڈال دی. کہا ذوالجناح حسین کے آخری وقت میں کیا تو بھی میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا؟ کیا تو میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا؟ ابھی حسین ذوالجناح سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس لیے میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی, اب جب مڑ کے دیکھا تو دیکھا سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. اترے, بچی کو گود میں لیا, بہت دیر تک باتیں کرتے رہے. پھر جب بہت دیر باتیں کر لی تو کہنے لگے سکینہ بہن جی لالی آتی کا بلنا, سکینہ اب مجھے اجازت دو, شاید میں تمہارے لیے پانی لاؤں. یہ سننا تھا کہ بچی نے شانوں تھام لیے. کہا بابا چچا ابا بھی یہی کہتے ہیں. بچی سے وعدہ کیا کہ شاید میں تیرے لیے پانی لاؤں. میدان میں آئے, آخری حجت تمام کی, پھر تلوار کھینچی اور یہ کہہ کے حملہ کیا, بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے ہاتھ سے اپنے چشمائے کے لاکھ کھو دیے. فوجیں دور دور بھاگ گئی. ایک مطلب کانوں میں آواز آئی, بیٹے کب تک جنگ کرے گا. بس یہ سننا تھا کہ تلوار نیام میں رکھی, سنبھل کے گھوڑے پہ بیٹھے, بھاگی ہوئی فوج آئی, کہیں سے تیر آیا, کہیں سے تلواریں آئی, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے پتھر آئے. میرا مولا زخمی ہوتا چلا, سر زخمی, رخسارے زخمی, گلا زخمی, سینہ زخمی. ایک مرتبہ ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی. کہا ذوالجناح مجھے باہر اتار دے جہاں میرا اکبر ہے. گھوڑے نے حسین کو اکبر کے قریب اتار دیا. حسین نے سجدہ کیا اور سجدے کے عالم ہی میں شہزادی زینب نے خیمے میں شور سنا. ایک مرتبہ بھتیجے کو جلایا,
بیٹے اٹھا، دیکھو باہر کیسا شہر ہے، سجاد میں کھڑے ہوئے اٹھے، خیمے کا پکڑا تھا، منہ کے موڈے پہ نگاہ پڑی، السلام علیکم یا عباد اللہ۔ کربلا کے بندے شام آ گئی، شام آ گئی، بابا نہیں ہے، کرتا کا دامن جل گیا، بابا نہیں ہے، گوشوارے چھین لیے گئے، بابا نہیں آئے۔ وہ بچی جو بابا کے انتظار میں تھی میدانوں میں بھاگ رہی ہے، ایک ایک لاشوں پہ رکتی ہے اور پوچھتی ہے کیا یہ میرا بابا ہے، کیا یہ میرا بابا ہے؟ اس وقت نشاب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، بیٹی میں یہاں ہوں، میرے پاس آ جا۔ آخری جملہ، بیٹی میرے پاس آ جا۔ بچی سوئی حسین کے پاس، شہزادی ڈھونڈتی ہوئی چلی، جب قریب پہنچی شہزادی زینب اور پکارتی ہوئی چلی سکینہ سکینہ، آواز دو سکینہ، ایک مطلب سطح میں جڑے سے آواز ہے، بہن آہستہ بولو، سکینہ میرے پاس سو رہی ہے، ایک مطلب جھپٹ کے سکینہ کو اٹھایا، اور بیوی یہ اکیلے کہاں سو رہی ہو، چلا جلتے ہوئے خیمے میں، بچی نے روزہ کا پھوبی، اماں میرا بابا بھی تو میرا۔ بھرا